السلام علیکم۔ آج ہم بی اے فرسٹ ایئر میں شامل کتاب معیار ادب میں سبق پہلے درویش کی کہانی کا مطالعہ کریں گے۔ میری پیدائش اور وطن بزرگوں کا ملک یمن ہے۔ والد اس عزیز کا خواجہ احمد نام بڑا سوداگر تھا۔ اس وقت میں کوئی مہاجن یا بیاپاری ان کے برابر نہ تھا۔ اکثر شہروں میں کوٹھیاں اور گماشتے خرید و فروخت کے واسطے مقرر تھے اور لاکھوں روپے نقد اور جنس ملک کی گھر میں موجود تھی۔ ان کے یہاں 2 بچے پیدا ہوئے، ایک تو یہی فقیر جو غزنی میلی پہنے ہوئے مرشدوں کی حضوری میں حاضر اور بولتا ہے، دوسری ایک بہن جس کی قبلہ گاہ نے اپنے جیتے جی اور شہر کے سوداگر بچے سے شادی کر دی تھی۔ وہ اپنی سسرال میں رہتی تھی، غرض جس کے گھر میں اتنی دولت اور ایک لڑکا ہو، اس کے لاڑ پیار کا کیا ٹھکانہ ہے۔ مجھ فقیر نے بڑے چاو چوج سے ماں باپ کے سائے میں پرورش پائی اور پڑھنا لکھنا، سپاہ گری کا کسب و فن سوداگری کا بہی خطہ روز نامچہ سیکھنے لگا۔ 14 برس نہایت خوشی اور بے فکری میں گزرے۔ کچھ دنیا کا اندیشہ دل میں نہ آیا۔ یک بیک ایک ہی سال میں والدین قضائے الہی سے مر گئے۔ عجب طرح کا غم ہوا جس کا بیان نہیں کر سکتا۔ یک بارگی یتیم ہو گیا، کوئی سر پر بوڑھا نہ رہا۔ اس مصیبت ناگہانی سے رات دن رویا کرتا، کھانا پینا سب چھوٹ گیا۔ 40 دن جوں توں کر کے کٹے۔ چہلم میں اپنے بیگانے چھوٹے بڑے جمع ہوئے۔ جب فاتحہ سے فراغت ہوئی، سب نے فقیر کو باپ کی پگڑی بندھائی اور سمجھایا، دنیا میں سب کے ماں باپ مرتے آئے ہیں اور اپنے تئیں بھی ایک روز مرنا ہے، بس کرو اپنے گھر کو دیکھو، اب باپ کی جگہ تم سردار ہوئے، اپنے کاروبار لین دین سے ہوشیار رہو۔ تسلی دے کر وہ رخصت ہوئے۔ گماشتے کاروباری نوکر چاکر جتنے تھے آن کے حاضر ہوئے، نظریں دی اور بولے، کوٹھری نقد و جنس کی اپنی نظر مبارک سے دیکھ لیجئے۔ یک بار کی جو اس دولت بے انتہا پر نظر پڑی، آنکھیں کھل گئی۔ دیوان خانے کی تیاری کا حکم کیا۔ فراشوں نے فرش و فروش بچھا کر چھت پردے چلمنے تکلف کی لگا دیں اور اچھے خدمتگار دیدار کو نوکر رکھے۔ سرکار سے زرق برق کی پوشاکیں بنوا دیں۔ فقیر مسند پر
تکیہ لگا کر بیٹھا، ویسے ہی آدمی گنڈے مفت کھانے پینے والے جھوٹے خوشامدی آ کر آشنا ہوئے اور مصاحب بنے، ان سے 8 پہر صحبت رہنے لگی، ہر طرح کی باتیں اور زٹلیں واہی تباہی ادھر ادھر کی کرتے۔ غرض آدمی کا شیطان آدمی ہے، ہر دم کے کہنے سننے سے مزاج بہک گیا، شراب، ناچ اور جوئے کا چرچا شروع ہوا۔ پھر تو یہ نوبت پہنچی، سوداگری بھول کر تماش بینی کا سودا ہوا۔ اپنے نوکر اور رفیقوں نے جب یہ غفلت دیکھی تو جو جس کے ہاتھ پڑا الگ کیا، گویا لوٹ مچا دی۔ کچھ خبر نہ تھی کتنا روپیہ خرچ ہوا، کتنا روپیہ خرچ ہو رہا ہے، کہاں سے آتا ہے اور کدھر جاتا ہے۔ مال مفت، دل بے رحم۔ اس فضول خرچی کے آگے اگرچہ گنجکاروں کا ہوتا تو بھی وفا نہ کرتا۔ کئی برس کے عرصے میں یکبارگی یہ حالت ہوئی کہ فقط ٹوپی اور لنگوٹی باقی رہی۔ دوست آشنا جو دانت کاٹی روٹی کھاتے تھے اور چمچہ بھر خون اپنا ہر بات میں نثار کرتے تھے، کافور ہو گئے، بلکہ راہ باٹ میں اگر کہیں ملاقات ہو جاتی تو آنکھیں چرا کر منہ پھیر لیتے اور نوکر چاکر خدمتگار سب چھوڑ کر کنارے لگے۔ کوئی بات کا پوچھنے والا نہ رہا، جو کہے یہ کیا تمہارا حال ہوا، سوائے غم اور افسوس کے کوئی رفیق نہ رہا۔ اب دمڑی کی ٹھڈیاں میسر نہیں جو چبا کر پانی پیوں، 2-3 پھاقے کڑاکے کے کھینچے، تاب بھوک کی نہ لا سکا، لاچار بے حیائی کا برقع منہ پر ڈال یہ قصد کیا کہ بہن کے پاس چلیے، لیکن یہ شرم دل میں آتی تھی کہ قبلہ گاہ کی وفات کے بعد نہ بہن سے کچھ سلوک کیا، نہ خالی خط لکھا، بلکہ اس نے 2-1 خط ماتم پرسی اور اشتیاق کے جو لکھے ان کا بھی جواب اس خواب خرگوش میں نہ بھیجا۔ اس شرمندگی سے جی تو نہ چاہتا تھا، پر سوائے اس گھر کے اور ٹھکانہ نظر میں نہ ٹھہرا۔ جوں توں پا پیادہ خالی ہاتھ 1000 محنت سے کئی منزلیں کاٹ کر ہمشیر کے شہر میں جا کر اس کے مکان پر پہنچا۔ اس ماں جائی نے میرا یہ حال دیکھ کر بالائیں لیں اور گلے مل کر بہت روئی، تیل ماس اور کالے ٹیکے مجھ پر سے صدقے کیے، کہنے لگی اگرچہ ملاقات سے دل بہت خوش ہوا، لیکن بھیا تیری یہ کیا صورت بنی؟ اس کا جواب میں کچھ نہ دے سکا۔ آنکھوں سے آنسوں ڈبڈبا کر
چپکا ہو رہا۔ بہن نے جلدی خاصی پوشاک شلوار حمام میں بھیجا۔ نہا دھو کر وہ کپڑے پہنے۔ ایک مکان بہت اچھا اپنے پاس میرے رہنے کو مقرر کیا۔ صبح شربت اور لوزیات، حلوہ، سوہن، پستہ، مغزی ناشتے کو، اور تیسرے پہر میوے خشک کو، ترفل، پھلاری، اور رات دن دونوں وقت پلاؤ، نان، قلیے، کباب، تحفہ مزیدار منگوا کر اپنے روبرو کھلا کر جاتی۔ سب طرح خاطرداری کرتی۔ میں نے ایسی تصدیق کے بعد جو یہ آرام پایا، خدا کی بارگاہ میں ہزار ہزار شکر بجا لایا۔ کئی مہینے اس فراغت سے گزرے کہ پاؤں اس خلوت سے باہر نہ رکھا۔ ایک دن وہ بہن جو بجائے والدہ کے میری خاطر رکھتی تھی، کہنے لگی، اے بیرن، تو میری آنکھوں کی پتلی اور ماں باپ کی موئی مٹی کی نشانی ہے۔ تیرے آنے سے میرا کلیجہ ٹھنڈا ہوا۔ جب تجھے دیکھتی ہوں باغ باغ ہوتی ہوں۔ تو نے مجھے نہال کیا، لیکن مردوں کو خدا نے کمانے کے لیے بنایا ہے، گھر میں بیٹھے رہنا ان کو لازم نہیں۔ جو مرد نکٹو ہو کر گھر سیتا ہے، اس کو دنیا کے لوگ تانا مانا دیتے ہیں، خصوصاً اس شہر کے آدمی چھوٹے بڑے بے سیب تمہارے رہنے پر کہیں گے اپنے باپ کی دولت دنیا کو کھا کر، اپنے باپ کی دولت دنیا کو کھا کر بہنوئی کے ٹکڑوں پر آ پڑا۔ یہ نہایت بے غیرتی اور میری تمہاری ہنسائی اور ماں باپ کے ناک کو سبب داغ لگنے کا ہے۔ تمہیں تو میں اپنے چمڑے کی جوتیاں بنا کر پہناؤں اور کلیجے میں ڈال کر رکھوں۔ اب یہ صلاح ہے کہ سفر کا قصد کرو، خدا چاہے تو دن پھریں اور اس حیرانی اور مفلسی کے بدلے خاطر جمعی اور خوشی حاصل ہو۔ یہ بات سن کر مجھے بھی غیرت آئی، اس کی نصیحت پسند کی، جواب دیا، اچھا اب تم ماں کی جگہ ہو، جو کہو سو کروں۔ میری مرضی پا کر گھر میں جا کے 50 توڑے اشرفیوں کے اصیل لونڈیوں کے ہاتھ میں لوا کر میرے آگے لا رکھے اور بولی، ایک قافلہ سوداگروں کا دمشق کو جاتا ہے، تم ان روپیوں سے جنس تجارت کی خرید کرو۔ ایک تاجر ایماندار کے حوالے کر کے دستاویز پکی لکھوا لو اور
آپ بھی قصد دمشق کا کرو، وہاں جب خیریت سے جا پہنچو اپنا مال منافع سمجھ بوجھ لیجیو یا آپ بیچیو۔ میں وہ نقد لے کر بازار گیا، اسباب سوداگری کا خرید کر ایک بڑے سوداگر کے سپرد کیا، نوشت و خواند سے خاطر جمع کر لی۔ وہ تاجر دریا کی راہ سے جہاز پر سوار ہو کر روانہ ہوا۔ فقیر نے خشکی کی راہ چلنے کی تیاری کی۔ جب رخصت ہونے لگا، بہن نے ایک گھوڑا جوڑا ساز سے تواضع کیا اور مٹھائی پکوان ایک خاص دان میں بھر کر ہرنے سے لٹکا دیا اور چھاگل پانی کی شکار بند میں بندھوا دی۔ امام زامن کا روپیہ میرے بازو پر باندھا، دہی کا ٹیکا ماتھے پر لگا کر آنسو پی کر بولی، سدھارو، تمہیں خدا کو سونپا، پیٹھ دکھاتے جاتے ہو، اسی طرح جلد اپنا منہ دکھائیو۔ میں نے فاتحہ خیر پڑھ کر کہا، تمہارا بھی اللہ حافظ ہے۔ وہاں سے نکل کر گھوڑے پر سوار ہوا اور خدا کے توکل پر بھروسہ کر کے 2 منزل کی 1 منزل کرتا ہوا دمشق کے پاس جا پہنچا۔ شکریہ۔